السلام علیکم پاکستان اون نیوز سے میں حریہ چوہدری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ ایڈوکیٹ جنرل عاصم عزیز بٹ کی فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کے لیے بیت الامن شادمان میں دعائیہ تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر سینئر صحافی ارشد شریف کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت بھی کی گئی، جبکہ سینیٹر صحافی علی صاحی کی بھابھی کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی گئی۔ دعائیہ تقریب کا اہتمام چیئرمین امن کمیٹی لاہور چودھری ارشد گجر نے کیا۔ صدر شیعہ علماء کونسل قاسم علی قاسمی نے تقریب میں شرکت کی۔ چیئرمین پاکستان سنی علماء فورم علامہ اصغر عارف چشتی، چیئرمین کل مسالک مشائخ بورڈ مفتی عاشق حسین، سید جعفر علی شاہ صغیر عباس ورک، علامہ شاہد گوگا، شہزادہ احسن گیلانی، علامہ غلام عباس شیرازی، لیاقت گجر، حافظ شعیب رضوی اور دیگر نے بھی دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری ارشد گجر نے کہا کہ عاصم عزیز بٹ انتہائی ملنسار اور خدا ترس انسان تھے اور ارشد شریف بھی نڈر اور بے باک انسان تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں گوشرا سے۔ بیماریوں کے عالمی دن کے موقع پر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے زوالوجی ڈپارٹمنٹ کے طلبہ اور طالبات نے آگاہی ماڈل بنائے۔ دیکھتے ہیں گوشرا سے محمد ناصر کی یہ رپورٹ۔ جی بالکل، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز کے طلبہ طالبات نے بیماریوں کے عالمی دن کے موقع پر زوالوجی ڈپارٹمنٹ میں عوامی آگاہی کے لیے ماڈل بنا کر شعور بیدار کیا، جس میں ماحولیاتی آلودگی سے پیدا ہونے والی بیماریاں، شاہراہوں پر ایکسیڈنٹ سے ہونے والے اثرات، گندے پانی سے پیدا ہونے والی بیماری، خون کے انتقال سے بڑھتے ہوئے امراض شامل ہیں۔ ان کی روک تھام اور ان سے بچاؤ کی تدابیر بھی شامل تھیں۔ اس ایگزیبیشن کا مقصد عوام میں بڑھتی ہوئی بیماریوں اور ان کی روک تھام کے نظام کو آگاہی دینا ہے اور بیکٹیریا تاکہ وائرس سے پھیلنے والی بیماریوں کو روکا جا سکے۔ پرنسپل گورنمنٹ کالج فار بوائز محمد رفیق نے طلبہ اور طالبات کو شاباش کے ساتھ ساتھ تعریفی اسناد بھی دی۔ کالج کے سابق پرنسپلز نے بھی آگاہی ایگزیبیشن کا وزٹ کیا اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بیماریوں کی روک تھام کے ماڈلز کی تعریف کی۔ جو ٹاپک ہے وہ ہے کنٹریکٹ ڈیزیز۔ کنٹریکٹ ڈیزیز کئی ٹائپ کی ہوتی ہے، جن میں ہماری ہے وانڈ انفیکشن، کہ اگر آپ کے کوئی زخم لگا ہے یا آپ گرتے وقت جو آپ کے زخم لگا ہے، اگر آپ اس کو پراپر ہائیجینک کنڈیشنز نہیں رکھتے، پراپر بینڈیج پراپر ڈرائی نہیں کرتے، ڈیلی ڈریسنگ نہیں کرواتے، تو اس سے آپ کے کیا انفیکشن ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو سپورز ہوتے ہیں یہ آپ کی ایئر کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے بیکٹیریا کے سپورز، ان کی ریزسٹنٹ فارم، اور ان کے ڈسٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور اینیمل کی انٹسٹائن میں رہتے ہیں ان کو تو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن ان کی ویسٹ کے تھرو جب ہماری سڑک وغیرہ پہ یا انوائرمنٹ میں موجود ہوتے ہیں، ان کے تھرو بھی آپ کے زخم پہ جا کے افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے ادھر بنایا ہوا ہے، ایک ٹیٹنس کا دکھایا ہوا ہے کہ ٹیٹنس کا اگر آپ کے کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہاں پہ آپ کے وہ سپورز جو آپ کی باڈی پہ چلے گئے۔ اب وہاں پہ جا کے ان سپورز کی جو ہے وہاں ٹاکسن ریلیز کریں گے اور آپ کے مسلز پہ جا کے اٹیک کریں گے۔ اس طرح سے اٹیک کریں گے کہ اگر آپ کا مسل کنٹریکٹ ہو گیا ہے تو ریلیکس نہیں ہوگا، جو کہ ڈیتھ کاز بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے اس کی اویئرنیس یہ ہے کہ آپ کو ودن 72 آورز، ودن 24 آورز اس کا انجیکشن لگوانا چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی اویئرنیس یہ ہے کہ ہم انجیکشن لگوا لیتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہفتے میں 4 دفعہ چوٹ لگے نا، ہم دوبارہ انجیکشن لگوانے جائیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے ایک دفعہ انجیکشن لگا لیا ہے تو آپ 5 سال کے لیے اس انجیکشن کے امیون ہیں، تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ نہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع جھنگ سے۔ جھنگ کی تحصیل 18 ہزاری سے، جہاں پر ادارہ لودھراں پائلٹ پروجیکٹ کی جانب سے گورنمنٹ ہائی اسکول واسو آستانہ میں 15 اکتوبر گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر طلبہ نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو ویلکم بھی کیا، اور اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر 18 ہزاری شبیر احمد ڈوگر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ عبدالرحمان، لوکل گورنمنٹ سے یونین کونسل سیکرٹری مختوم کلب عباس، ڈاکٹر محمد اعجاز سنپال اور اس کے علاوہ کمیونٹی کے ممبران نے بھی شرکت کی۔ گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے بھرپور حصہ لیا گیا۔ گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے کے اختتام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کے ہاتھوں طلباء میں گفٹ بھی تقسیم کیے۔ تمام لوگوں نے ادارہ لودھراں پائلٹ پروجیکٹ کے عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا۔ دیگر شہروں کی طرح ضلع شیخ پورہ میں بھی شہید اینکر پرسن سینئر صحافی ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ شیخ پورہ کی 5 تحصیلوں میں مختلف مقامات پر ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں مرحوم کی بخشش کے لیے پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں، سیاسی سماجی شخصیات، وکلاء، تاجروں، صحافیوں کی کثیر تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ پریس کلب شیخ پورہ میں ادا کی گئی۔ دوسری نماز جنازہ کرکٹ اسٹیڈیم کے ملحقہ ہائی گراؤنڈ میں بھی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما میاں افضال حیدر، شیخ نذیر احمد، یاسر اقبال گوپیرا، شیخ طارق انیس ریاست ورک، فرید اقبال خان کی کال پر پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر پی ٹی آئی حاجی غلام نبی ورک، نائب صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی اور کوارڈینیٹر اینڈ اسپوک پرسن برائے لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سینئر رہنما ماجد منصور کاہلوں، فیضل رسول گجر، امجد علی سلطانی، سینئر صحافی محمد مجاہد شامی، عوامی لیڈر عمر مشتاق ورک، شفقت علی کجر، دیگر نے نڈر بہادر بے پاک شہید ہونے والے صحافی ارشد شریف کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔
شرکا نے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کی دعا کی۔ شیخوپورہ میں لیگل ایڈوائزر مرکزی انجمن تاجران نائب صدر نون لیگ لارڈز فارم احمد حسن پاشا ایڈوکیٹ نے اون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیخوپورہ میں روز بروز اسٹریٹ کرائم میں اضافے کے باعث دکاندار، تاجروں، شہریوں میں بے چینی، پریشانی پائی جاتی ہے۔ جو چل رہا ہے اس میں نہ دکاندار محفوظ ہیں، نہ کاروباری حضرات محفوظ ہیں، اور جو لاواحقین کے مرڈرز ہو جاتے ہیں ان کی ایف آئی آرز درج نہیں ہوتی، اور جو کاروباری حضرات کے ساتھ ڈکیتی ہوتی ہے یا ان کی موٹر سائیکل چھین لی جاتی ہے ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ میری ڈی پی او صاحب سے استدعا ہے کہ وہ سارے اپنے ایس ایچ او صاحبان کو بلا کے انہیں ڈائریکشن دے کہ جو کاروباری عملہ ہے یا کاروباری لوگ ہیں، یہ تو بیچارے معصوم لوگ ہیں، کاروبار کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کی داد رسی ہونی چاہیے، تاکہ یہ بلکہ سب کی داد رسی ہونی چاہیے۔ جو تھانے میں چلے جائے انہیں اٹینڈ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مدعی تھانے میں جا کے اتنے دھکے کھا لیتا کہ کل کو اسے پرابلمز آتی ہیں اور وہ تھانے کا رخ نہیں کرتا اور اپنا مقدمہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سب ایس ایچ او صاحبان کو ڈی پی او صاحب بلا کے انہیں انسٹرکشن دیں کہ بھی سب کو جو قانون کے مطابق۔ بھٹا مزدوروں کے انسانی حقوق کی پٹیشن پر سماعت۔ شیخوپورہ راجہ راشد کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیخوپورہ مسز شاہدہ سعید نے بھٹا مزدوروں کی طرف سے انسانی حقوق کی دار درخواست پٹیشن میں ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ لیبر ڈپارٹمنٹ شیخوپورہ سے 28 اکتوبر کے لیے رپورٹ طلب کر لی۔ بھٹا مزدور فیڈریشن کے صدر یعقوب مسیح کی طرف سے دار انسانی حقوق کی درخواست پٹیشن افتخار علی طیب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی وساطت سے دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ عرصہ دراز سے وطن عزیز سے جبری مشقت کے خاتمے اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے۔ تمام بھٹا مزدوروں کو حکومت پنجاب کی طرف سے مقرر کردہ اجرت سے بھی کم ریٹ دیے جاتے ہیں، جس کی شکایت سائلین نے بذریعہ درخواست ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، چیئرمین ویجیلنس کمیٹی شیخوپورہ کو کی، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اس موقع پر عدالت کے ایڈوکیٹ نے بھٹا مزدوروں کی نمائندگی کرتے ہوئے استدعا کی رسپونڈنٹس کو اصلاحاً طلب فرما کر قانون پر عمل درآمد اور بھٹا خشت ورکرز کی اجرت بمقام نوٹیفکیشن پوری کروانے کا حکم صادر کیا۔ شیخوپورہ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے لانگ مارچ کا اعلان ہوتے ہی شیخوپورہ میں لانگ مارچ میں شمولیت کے لیے تیاریاں عروج پر۔ پی ٹی آئی کارکنان کا کہنا ہے کہ عمران خان لانگ مارچ اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہماری حقیقی آزادی کے لیے کر رہے ہیں۔ کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب ہمیں امریکی غلاموں سے چھٹکارا ملے گا، یہ تب ہی ممکن ہے جب صاف شفاف الیکشن ہوں اور اقتدار جیتنے والی جماعتوں کو منتقل ہوں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اب یہ عوام، یہ 22 کروڑ عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ لانگ مارچ میرا خیال ہے گجرانوالہ بھی کراس نہیں کرے گا۔ ہماری جو ڈیمانڈ ہے، ہماری ڈیمانڈ حقیقی آزادی کی پہلے ابتدائی طور پہ دیا ہے، وہ ٹارگٹ جو ہے وہ لاہور لبرٹی چوک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد جس طریقے سے ہمیں آگے وہ لائحہ عمل دیں گے، جس طریقے سے ہماری جو آج ضلعی تنظیم کا ایک مشاورتی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کارکنان کو اور پاکستانی طریقہ انصاف کے کارکنان کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد کو ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ گائیڈ لائن دی ہے، ہم نے ان کو اس کے بارے میں آگاہی دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے شیوپورہ سے اپنے قائد عمران خان کے ساتھ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس قافلے میں شرکت کرے گی، اور کا ساتھ دینے کے لیے لبرٹی چوک پہنچیں گے اور شیخپورہ سے قافلے کی شکل میں انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے، اور انقلاب تک ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کو مریدکے میں بھی ویلکم کریں گے، اور سارے دوستوں اور میں پورے شیخپورہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے قافلے میں شامل ہوں۔ پاکستان کی آواز پر لبیک کہیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ کل ہم لبرٹی چوک پہنچ کر جو ہے وہ وہاں پہ اسلام آباد کی جو کال آئی، ہم انشاءاللہ اسلام آباد جائیں گے اور اپنے کپتان کے ساتھ جو بھی ان کا پروگرام ہوا اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ جو ہے نا احتجاج، اور جو جس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ہم گملہ تک بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور ڈسٹرکٹ شیخوپورے چوں سارے جڑے عہدیداران نے انہوں نے کافشت نال انشاءاللہ محنت کر کے سارے کل اسی جا رہے ہیں تے اسلام آباد والے منہ کرانگے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ عمران خان دے نال ساری پارٹی مخلص ہے، اور اسی انشاءاللہ تعالی لانگ ماری دے وچ میں تحصیل فروز دا پریزیڈنٹ ہاں، اور تحصیل فروز وچ انشاءاللہ تعالی 10,000 بندہ لے کے اسی پوری تحصیل چوں نکلیں گے، اور ضلع چوں بھی کافی لوگ نکلیں گے۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما انجمن تاجران لنڈا مارکیٹ خادم حسین روڈ کے صدر میاں محمد لطیف نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام ہمارے بھائی بہن ہیں،
جن سے اظہار یکجہتی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا کو پیغام دیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور ان کے خلاف ہے۔ کشمیری عوام کی آواز بند کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے تناسب کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ موجودہ ابتر حالات کے تحت کشمیر کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ اقوام متحدہ کی چارٹر میں دنیا کے تمام انسانوں کو دیے گئے حقوق کو بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں کھلم کھلا پامال کیا جا رہا ہے، مگر دنیا اس پر خاموش ہے۔ کہا کہ اگر اب بھی اقوام متحدہ نے اپنا کردار ادا نہ کیا اور کشمیریوں کو مودی سرکار کے رحم و کرم پر چھوڑے رکھا تو خطے کا امن تباہ ہونے کی ذمہ داری اقوام متحدہ پر عائد ہوگی۔ اب وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ شیخوپورہ میں صوبائی وزیر قانونی چودھری خرم شہزاد ورک ایڈوکیٹ نے کہا کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو جس بھرپور انداز میں اجاگر کیا اسی کا صلہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کشمیر کی آواز گونج رہی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے بھارت بے نقاب ہوا۔ دنیا جان گئی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مقبوضہ کشمیر میں کس طرح انسانیت دشمن کارروائیاں کر رہا ہے۔ کہا کہ پوری انسانی قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ جب ملک بھر میں کشمیری عوام کے حق میں مظاہرے کر کے پاکستانی قوم کا آواز بلند کرنا مظلوم کشمیری عوام سے والہانہ محبت کا کھلا اظہار ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے جنہوں نے اپنی ریاست کے بھارت کے ساتھ الحاق کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا اور نہ اب کر رہے ہیں۔ بھارت اس فیصلے کو خود اقوام متحدہ میں لے کر گیا مگر پھر خود ہی اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل کرنے سے انکاری۔ کشمیر اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ کوئی کشمیری بھارتی حکومت کی طرف سے نافذ کیے گئے قوانین 370 اور 35A کو نہیں جانتا اور نہ ہی مانتا ہے اور نہ ہی بھارتی تسلط برداشت کرنے کو تیار ہے۔ شیخوپورہ میں معروف قانون دان قاسم اقبال شاکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر چکا مگر UN کی مسئلہ کشمیر پر منظور شدہ قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی حکومت اور عوام مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی، کشمیریوں کے قتل عام اور انسانی بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پوری قوم بھارت کے خلاف آواز بلند کرتی رہے گی۔ کشمیر اور پاکستان ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ گجرات اور کشمیری مسلمانوں کا قاتل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مقبوضہ کشمیر کو اسرائیل بنانے کی گھناؤنی سازش کر رہا ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی حق خود ارادیت اور منصفانہ جدوجہد کی مکمل مؤثر حمایت جاری رکھے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم و استبداد انتہا کو پہنچ چکا۔ پاکستانی عوام نے اپنے کشمیری بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کر کے بتا دیا کہ کشمیر ہمارا ہے اور کشمیری عوام کے ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما چودھری شفقت علی جٹ گجر نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ لانگ مارچ تاریخ ساز ثابت ہوگا۔ عمران خان کی قیادت میں لاکھوں پاکستانی اسلام آباد پہنچیں گے۔ پوری پاکستانی قوم ڈٹ چکی ہے اور کرپٹ حکمرانوں سے فوری نجات چاہتی ہے۔ نئے انتخابات کے انعقاد میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی ملکی مسائل میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کہا کہ نااہل وفاقی حکومت نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا۔ ان کی پاکستان کی سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں۔ ان کا اصل ٹھکانہ جیل ہے جو ان کے منتظر ہے۔ PTI کے تاریخی لانگ مارچ میں لوگوں کا سمندر ہوگا جو چوروں اور لٹیروں کو بہا کر لے جائے گا۔ جب سے امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی اس وقت سے پاکستان داخلی خارجی بحرانوں کی زد میں ہے۔ آزادی مارچ ہی عوام کو امپورٹڈ حکومت سے حقیقی آزادی دلائے گا۔ ہر گھر، ہر گلی اور ہر محلے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ لانگ مارچ کے لیے عمران خان کے ساتھ نکلیں گے۔ یہ لانگ مارچ پرامن اور آئین و قانون کے دائرے میں ہوگا۔ املاک کو نقصان پہنچانا ہمارا شعار نہیں، ہم پرامن احتجاج پر یقین رکھتے ہیں۔ شیخوپورہ میں محکمہ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب کے کوارڈینیٹر اسپوک پرسن اور ضلعی نائب صدر PTI ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا۔ عمران خان پاکستان بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس جدوجہد میں پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کر کے امپورٹڈ حکمرانوں کے خلاف علم جہاد بلند کریں گے۔ ملک کا سب سے بڑا لٹیرا آج لندن میں بیٹھ کر ملک و قوم کی تقریر کے اور ان کے تقدیر کے فیصلے کرنے لگا۔ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے منصب کا فائدہ کرپشن کیسز کے خاتمے کی صورت میں اٹھا رہا ہے۔ عمران خان قوم کا مستقبل ہیں جو پاکستان کو بحرانوں سے نکال کر قومی ترقی خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ ملک و قوم کا مستقبل کرپٹ اور خائن حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے جو ذاتی مفادات کی تکمیل کی خاطر ملکی مفادات کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ انہیں غریب عوام کی کوئی پرواہ نہیں، ان کی ترجیح لوٹ مار ہے جس میں یہ مگن ہیں اور قومی دولت لوٹ کر بیرون ممالک منتقل کر رہے ہیں۔ اور ادھر مرید کے GT روڈ پر پولیس وردیوں میں ملبوس اہلکاروں کا 92 کے رپورٹر رانا جعفر پر وحشیانہ تشدد۔ پولیس وردیوں میں ملبوس اہلکاروں نے موبائل فون، ہزاروں کی نقدی چھین لی۔ مرید کے میں سرعام قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔
ارشد شریف کے قتل کا کیا بنا لیا، قتل میں ملوث کرنے کا کہہ کر فرار ہو گئے۔ تشدد اور پیسے چھیننے والے پولیس اہلکاروں کی وردی پر نثار SI لکھا تھا۔ سب انسپکٹر نثار تھانہ CTTB لاہور میں تعینات بتایا جاتا ہے۔ صحافیوں کا تھانہ سٹی کے سامنے احتجاج، درخواست دے دی، وزیر اعلیٰ پنجاب IG پولیس پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ آپ کو لیے چلتے ہیں حاصل پور کی جانب۔ محمد یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور پریس کلب قائم خانی میڈیا گروپ کے بانی ذوالفقار علی قائم خانی ناظم اعلیٰ اہل سنت جماعت حاصل پور نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سینئر صحافی ارشد شریف شہید کے آخر یہ قاتل کون لوگ ہیں اور اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا۔ اگر قاتل فوری گرفتار نہیں ہوئے، پاکستان حکومت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور ارشد شریف کا قتل پوری صحافی بھائیوں کا قتل ہے۔ ارشد شریف قتل کے بعد کوئی بھی حق اور سچ بولنے یا لکھنے والے صحافی محفوظ نہیں، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تمام صحافیوں بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ جب تک ارشد شریف کے قاتل نہیں پکڑے جاتے، پوری دنیا میں صحافی اپنا احتجاج جاری رکھیں۔ اپنے اخبار اور چینل میں بھی شہید کی شہادت کو ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وہاڑی سے رضوان انور کی رپورٹ کے مطابق لاہور اور کراچی کے درمیان براستہ وہاڑی چلنے والی واحد ٹرین فرید ایکسپریس پچھلے 2 ماہ سے بند، شہری ٹرین کے سفری سہولت کے لیے پریشان۔ سیلاب کے باعث بند کی گئی واحد ٹرین فرید ایکسپریس تاحال نہ چلائی جا سکی۔ شہریوں کا فوری ٹرین چلانے کا مطالبہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بدترین سیلاب کے پیش نظر سیلاب زدہ علاقوں سے گزرنے والی ریلوے ٹرینوں کو معطل کر دیا گیا تھا۔ سیلاب کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد پاکستان ریلوے نے ملک بھر میں کئی ٹرینیں تو چلا دی، مگر لاہور اور کراچی کے درمیان براستہ وہاڑی چلنے والی واحد ٹرین فرید ایکسپریس تاحال بند ہے، جس کی وجہ سے اس روٹ پر سفر کرنے والے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ فرید ایکسپریس چلائی جائے، ریلوے کا سفر سستا اور محفوظ ترین ہے، جس سے شہریوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس ٹرین کے ذریعے وہاڑی سے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 300 سے زائد مسافر لاہور اور کراچی آتے جاتے ہیں، جس سے پاکستانی ریلوے کو لاکھوں کی آمدنی ہوتی ہے۔ ٹرین کے سفر کو شہری محفوظ بھی سمجھتے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور ریلوے حکام سے مطالبہ کیا کہ ٹرین کو جلد بحال کیا جائے۔ ٹرین کی بحالی کے حوالے سے اسٹیشن ماسٹر وہاڑی غلام رسول سے بات کی گئی تو اس نے کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے سے مکمل انکار کر دیا، کہا کہ ہیڈ آفس نے کسی قسم کا بیان دینے سے منع کر رکھا ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں جیکب آباد کی جانب۔ بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق بارش کو تو کافی عرصہ گزر چکا، لیکن بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ جیکب آباد کے نواحی گاؤں منیر احمد لانگھو میں بارش کا پانی کافی عرصے سے 4 سے 5 فٹ کھڑا ہے۔ گاؤں مکین کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار روڈز پر زندگی گزارنے پر مجبور۔ زرعی انتظامیہ کی جانب سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ پانی کھڑا ہونے سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا، جبکہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارش کو کافی عرصہ گزر چکا۔ DC جیکب آباد اور ضلع انتظامیہ نے کوئی بہتر اقدامات نہیں اٹھا سکے۔ اس گندے پانی کھڑے رہنے کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس گندے پانی کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لینے لگی، جس میں ملیریا، ٹائیفائڈ، گیسٹرو جیسی مختلف بیماریاں شامل ہیں، جبکہ علاقہ مکینوں نے DC جیکب آباد اور اعلیٰ اداروں سے مطالبہ کیا کہ فوراً اس گندے پانی کی نکاسی کی جائے تاکہ ہمیں اور مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خبر شامل کریں گے کوٹ ادو سے۔ شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر لیاقت علی چٹھا نے نئے بننے والے ضلع کوٹ ادو کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق، AC عامر محمود اور دیگر افسران ہمراہ تھے۔ کمشنر نے اداروں کے اچانک معائنے کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار چیک کی۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا کی MC کوٹ ادو میں کھلی کچہری۔ کمشنر DG خان نے مرد اور خواتین سائلین کے مسائل سنے۔ تحریری اور زبانی درخواستوں پر احکامات جاری کرتے ہوئے مسائل اور مشکلات کی داد رسی کے لیے افسران کو ٹائم لائن دیا۔ کمشنر نے ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں دیگر اداروں کے لیے مرتضی جگہوں اور عمارتوں کا بھی معائنہ کیا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا کی کوٹ ادو ضلع بننے پر شہریوں کو مبارکباد۔ ضلع بننے سے شہریوں کے مسائل گھروں کے نزدیک حل ہوں گے، ملازمت کے مواقع پیدا ہونے کے ساتھ معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی۔ کمشنر نے کوٹ ادو میں زیر تعمیر سچا بچہ ہسپتال، میر چاکر اعظم کالج کا دورہ کیا اور کمشنر DG خان نے اسپورٹس اسٹیڈیم، ریسٹ ہاؤس، KDQ دائرہ دین پناہ تا ہیڈ تونسا روڈ کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے چوک قریشی تا قصبہ گجرات 2 رویہ روڈ اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے افسران سے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ لی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ انم حفیظ، ایکسین ہائی ویز محکمہ وکاس محمد وکاس اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آن نیوز۔